بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ائمہ کی زندگی کو ایک ایک کر کے نہ دیکھا کرو۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے انسان 250 سالے 250 سالہ انسان، پہلے امام سے لے کر آخری امام تک انہوں نے ایک انسان کی صورت میں پیش کیا۔ امیر المومنین نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، امام حسن کو دیا، امام حسن نے ڈیوٹی پوری کی، امام حسین کو دیا۔ واللہ اگر صلح نامہ امام حسن نہ ہوتا، آج امت یہ ماننے پہ تیار نہ ہوتی کہ 70,000 ممبروں سے امیر المومنین پہ سب و شتم کیا جاتا تھا۔ اس نے خط پر سائن کر کے دیا کہ حسن جو لکھو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ شرائط کہ ہمیں جزیہ دو گے، سادات کو زندانوں سے نکالو گے، ممبروں سے امیر المومنین کا سب و شتم بند کرو گے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک بھی شرط نامے پہ عمل نہ کیا گیا، یعنی لکھ کر اور بعد میں مان کر یہ بتایا کہ یہ سارے کام ہوتے تھے۔ بعض اوقات چہروں سے نقاب اتارنے کے لیے کئی کام کیے جاتے ہیں، اور تاریخ لکھتے اگر یہ صلح امام حسن نہ ہوتی، اس وقت امام حسن کی جان کو بھی خطرہ تھا، امام حسین کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ سلسلہ امامت چلانا ہے۔ بعض مومنین سمجھتے ہیں ہر چیز معجزے سے چلتی ہے، نہیں میرے عزیز۔ امیر المومنین کے گھر پہ حملہ ہوا، روایت کے جملے مولا فرماتے مجھے یہ خطرہ تھا، ڈر تھا کہ حسنین ان کے قدموں میں آ کے کہیں دنیا سے نہ چلے جائیں۔ امامت کو بھی بچانا ہے، پیغام رسالت کو بھی بچانا ہے۔ جنگوں میں احتیاط سے امیر المومنین اپنے بچوں کو بھیجتے تھے۔ وہ میں نے بتایا محمد ابن حنفیہ کا واقعہ۔ یہ نسل بڑھنی ہے امام حسن سے اور امام حسین سے، بیٹی امام حسن کی، بیٹا امام حسین کا، آپس میں شادی کرتے ہیں، پھر امام زین العابدین کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ حسن و حسین کی نسل سے نسل امامت چلی ہے، اور آخری امام کو خدا نے پردے غیب میں کیوں ڈالا؟ کیونکہ آخری ہدایت کا ایک وسیلہ بچا ہے، حجت خدا حضرت مہدی سلام اللہ علیہ۔ ہزار سال سے زیادہ گزر گئے، آج تک امام پردے غیب میں۔ جب تک سوسائٹی میں وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، خدا اس امام کو ضائع نہیں کرے گا۔ جب تک لوگ اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ واقعاً ہمارے مسائل کا حل اہل بیت رسول ہیں، واقعاً ہماری ہدایت کا وسیلہ صرف اور صرف کون ہے؟ اہل بیت رسول ہیں۔ اب چند باتیں اپنے لیے کہ کس طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کون سی ٹیکنیکس تھیں۔ میں جو نوجوان ڈیزائنر ہیں وہ بنا بھی سکتے ہیں۔ آپ ایک مربع شکل بنائیے، اس کے بیچ میں لکھیے اہل بیت اور قرآن، اس کے اوپر لکھیے عقل اور حکمت، اس کے رائٹ پہ لکھیے معروف اور منکر، اس کے لیفٹ پہ لکھیے محبت اور بغض، اس کے اینڈ میں لکھیے عدل اور حکمت۔ یہ پورا نظام اہل بیت ہے کہ نظام کو چلانے والے محمد اور آل محمد، اور قانون قرآن سے نکالیں گے۔ اس نظام کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے محبت اور بغض ایک ہونا چاہیے۔ اگر ہماری بغض اور محبت ادھر ادھر ہو گیا تو ہم اس نظام سے باہر نکل جائیں گے۔ شیعہ کب کہلاتا ہے؟ جب محمد سے محبت کرے، آل محمد سے محبت کرے، ان کے دشمنوں سے نفرت کرے۔ جس دن اگر کوئی خود کو شیعہ کہے اور یہ کہے کہ قاتل زہرا کی محبت آ گئی، دشمن علی کی محبت آ گئی، قاتل امام رضا کی محبت آ گئی، قاتل جناب امام حسین کی محبت آ گئی، یہ شیعہ نہیں رہتا۔ یہی تو باریک لائن ہے جو اس سسٹم اور اس نیٹ ورک کے اندر رہتے ہیں، ان کا بغض اور ان کی نفرت ایک ہو۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ مولا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، جس سے آپ نفرت کرتے ہیں اس سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی اس سے ہماری، جس نے بھی علی کے ساتھ جنگ کی ہماری جنگ ہے اس کے ساتھ، جس نے بھی سب و شتم کیا ان کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی۔ فرمایا اس سسٹم میں رہنے والوں کے جو جوڑنے کا طریقہ ہے وہ محبت اور نفرت ہے۔ ان کی بقا اس سسٹم میں یہ تب سروائیو کر سکتے ہیں جب ان کے اندر لآمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ ایک امام بتائیے جس کی قبر پہ جائیں آپ یہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ المعروف، معروف کیا ہے؟ ما امرتم بہ، جس کا آپ نے کہا ہم کریں گے، والمنکر ما نہیتم عن، جس سے آپ نے روکا ہم رک جائیں گے۔ اب اس سسٹم میں یہ چیز، نتیجہ سسٹم کیا ہے؟ حکومت امام زمانہ۔ حکومت امام زمانے میں کیا ہے؟ عدل بھی ہوگا، حکمت بھی ہوگا۔ اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں امر بالمعروف ہو، بیٹی کو کہو جو مولا نے کہا کر، بیٹے کو کہو جو حسین نے کہا انجام دے، جس سے امیر المومنین نے روکا رک جا، اور محبت کا معیار اپنی ذات نہ بنا،
کہ میری بیٹی کو تکلیف دی، میرے بیٹے کو تکلیف دی، میرا مال چوری کر لیا، میرے پیسے کھا گیا لہٰذا میں نفرت کروں. نہیں، حق ہے واپس لو، نفرت نہ کر. آپ کو تکلیف دی ہے، درد اپنے دل میں رکھ، نفرت نہ کر. نفرت کا معیار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. قابل نفرت صرف وہی ہے جس نے علی سے نفرت کی، جس نے تبت یدا ابی لہب وتب. خدا اتنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے محمد سے نفرت کی ہے، اس نے رسول سے دشمنی کی ہے. جو زہرا سے دشمنی کرے، جو علی سے دشمنی کرے، اس کے دل میں دشمنی رکھنی ہے. اب اظہار کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ منزل ہے، لیکن دلوں کے اندر نفرت ہونی چاہیے، دلوں کے اندر بغض ہونا چاہیے. محبت اور نفرت کا معیار، یہ پچھلے سال میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن کو جیسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور نکلے گا. پوچھا جائے گا ولی ہو کہیں گے نہیں، شہید ہو کہیں گے نہیں، امام ہو کہیں گے نہیں، نبی ہو کہیں گے نہیں. کہ پھر یہ نور کس وجہ سے نکل رہا ہے؟ کہتے دنیا میں ایک کام کیا تھا. کون سا کام کیا؟ کہ دنیا میں لوگوں نے ہم سے محبت کی، مال کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے. لیکن ہم نے ان لوگوں کی محبت کو نہیں دیکھا. دنیا میں لوگوں نے ہمیں گالیاں دی، دنیا میں لوگوں نے ہمیں اذیتیں دی، لیکن ہم ان سے نفرت نہیں کی. پریشان ہو کے پوچھنے لگے ارے تم نے محبت کرنے والوں سے محبت نہیں کی، تم نے نفرت کرنے والوں سے نفرت نہیں کی، پھر تم نے محبت کس سے کی، پھر تم نے نفرت کس سے کی؟ کہ بس محبت اس سے کی جس کے دل میں خدا کی محبت تھی، نفرت اس سے کی جس کے دل میں خدا کی نفرت تھی. آج کربلا جاتے ہو، کس نے آپ کو جوڑا؟ یہ حرارتن فی قلوب المؤمنین، یہ اتنے مومنین آج آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کس چیز نے آپ کو جوڑا ہے؟ نام علی نے جوڑا، نام حسین نے جوڑا. تبھی 2001 سے یہ پروپیگنڈا 2001 سے یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ شیعوں کو علی کے نام پہ لڑایا جائے، کسی عزاداری کے نام پہ لڑایا جائے، کبھی اصولیوں اور اخباریوں کا جھگڑا کیا جائے تاکہ ان کی مرکزیت، ان کا اتحاد ٹوٹ جائے. تو فرمایا یہ نام علی، یہ محبت اہل بیت ہمیں کیا کرتی ہے؟ جمع کر دیتی ہے. لاکھ اختلاف ہو جائیں لیکن جب حسین کا جلوس نکلتا ہے سارے جلوس میں شریک ہو جاتے ہیں. لاکھ اختلاف ہو جائے پھر مومن آ کے مجلس میں بیٹھتا ہے. آپ شاید کسی کی شکل دیکھنا پسند نہ کرو لیکن مجلس میں تو آؤ گے، وہ بھی آئے گا، آپ بھی آؤ گے. کسی نے بیٹی کو طلاق دے دی، وہ بھی آئے گا، آپ بھی آؤ گے. کوئی لبرل شیعہ، کوئی سیکولر شیعہ، کوئی ایسے دنیا دار شیعہ، کوئی راشی، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، لیکن مجلس میں تو ضرور آنا ہے. تو ہمیں بالآخر کون جمع کر رہا ہے؟ ذکر علی بن ابی طالب جمع کر رہا ہے. ہمارے دلوں کو کون جوڑ رہا ہے؟ محبت علی جوڑ رہی ہے. تو یہ نیٹ ورک جو اہل بیت نے بنایا ہے، جس کا معیار کیا رکھا ہے؟ محبت کو رکھا ہے، نفرت کو رکھا ہے. فرمایا اس محبت کو اپنے، اور یہی نیٹ ورک رسول نے بنایا. یہ نہیں کہ امیر المؤمنین اہل بیت نے کوئی نیا نیٹ ورک بنایا. یہ صیغہ اخوت، جب مکے کے مہاجرین مدینے گئے ان کے درمیان اخوت کا صیغہ پڑھوایا کہ اپنے گھروں کو تقسیم کرو. گھروں کے اوپر والی منزل پر مہاجرین کو دے دیا اور کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ عقد اخوت پڑھو. آج بھی غدیر کے دن مستحب ہے کہ شیعہ آپس میں کیا پڑھیں؟ عقد اخوت پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے پہ رہو. یہی اخوت کا کانسیپٹ رسول نے دیا تھا اور اسی کانسیپٹ اور اسی نیٹ ورک کو محمد اور آل محمد نے آگے بڑھایا. لیکن رسول کے جانے کے بعد ایک صحابی دوسرے صحابی کو قتل کرتا ہے. کہ میں نے کل قرآن کی آیت پڑھی فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، خدا ایک قوم کو بنائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، کافروں کے مقابلے میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں آہنی دیوار کی طرح، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت ہے کہ بندے کو یقین نہیں آتا. ایک ماں نے پانچ بچے، بھائی امام نہیں کہہ رہا، امام کا نمائندہ ہے، نمائندے عام نمائندے خاص بھی نہیں، خمینی کہہ رہے ہیں. پانچ بچے ماؤں نے قربان کیے، 15 سال کے بچے، کہ جو آپ کے کٹر ترین مخالف ہیں وہ بھی اقرار کر. ڈاکٹر اسرار کی وہ تقریر موجود ہے، کہتے جب میں نے دیکھا نا کہ ماؤں نے شیرخوار بچوں کو سینے سے لگا کے شہنشاہیت کی ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہتا اس دن میں سمجھ گیا کہ اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا. کیونکہ استعمار کے مقابلے میں انہوں نے حسین ابن علی سے درس سیکھا ہے. آج کیوں ہمارا معاشرہ پستی کا شکار ہے کہ 2 گھنٹے کی بارش ہوتی ہے روڈوں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. ایٹم بم بنانے والی قومیں گٹروں سے پانی نہیں نکال سکتی. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. جب مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس محمد ہیں، ہمارے پاس فلاں اکابر شخصیت ہے، اور آج حال دیکھو. تو کربلا میں حسین نے ثابت کیا کہ میں علی کا بیٹا ہوں. سیدہ زینب نے اس دربار یزید میں کھڑے ہو کے اسے للکار کر ثابت کیا کہ میں کس کی بیٹی ہوں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام
اللہم صلی علی محمد۔ میرے عزیز، میرے جوان، نیٹ ورک کو سمجھو۔ نیٹ ورک کا سینٹر قرآن اور اہل بیت۔ نیٹ ورک جہاں سے فیڈ لے رہا ہے وہ عقل اور حکمت۔ نیٹ ورک کا قانون معروف اور منکر، افراد کا آپس میں رشتہ، محبت اور بغض۔ اس نیٹ ورک کا ثمر، نتیجہ عدل اور حکمت۔